جنگل کی گہری فضا میں سورج کی پہلی کرنیں یاتر رہی تھیں، اور راڈال شیر خاموشی سے اپنی سرزمین کا جائزہ لے رہا تھا جیسے کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہو۔ جنگل کی چھت پر پھیلی دھند میں راڈال اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزرتا ہے، اور فضا میں ایک انجان بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ راڈال گھنے درختوں کے بیچ چلتا ہے، اور نمی سے بھیگی ہوا میں اسے یہ زمین پہلے جیسی زندہ محسوس نہیں ہوتی۔ زمین پر پھیلے اس کے گہرے پنجوں کے نشان بتا رہے تھے کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہے، کچھ ایسا جو جنگل سے تیزی سے غائب ہو رہا ہے۔ راڈال دھیرے دھیرے چلتا ہوا روشنی میں داخل ہوتا ہے، مگر اس کی نگاہوں میں سوال ہے کہ جنگل اتنا خاموش کیوں ہے؟ گھٹتی روشنی والے جنگل میں راڈال کی چال بھاری ہو چکی تھی، جیسے اسے خطرے کی کوئی آہٹ اندر ہی اندر پریشان کر رہی ہو۔ خشک جھاڑیاں اس کے بالوں سے رگڑ کھاتی ہیں، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ جنگل کا یہ بدلتا موسم کسی بڑی مصیبت کی نشانی ہے۔ زمین کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر چلتے ہوئے راڈال کو محسوس ہوتا ہے کہ جنگل پیاسا ہو رہا ہے، اور اس پیاس کا جواب اسے ہی کوننا ہوگا۔ راڈال کی آنکھوں میں دکھ کا عکس ابھر آتا ہے جب وہ اپنے ہی گھر کو سوکھتے اور دم توڑتے دیکھتا ہے۔ ہوا میں اڑتے خشک پتے راڈال کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور وہ جان جاتا ہے کہ اب مزید خاموش رہنا ممکن نہیں۔ آدھی سوکھی ہوئی دریا کی گزرگاہ دیکھ کر راڈال سمجھ گیا کہ مسئلہ معمولی نہیں، یہ پورے جنگل کی زندگی کا سوال ہے۔ کمزور ہرن کو کانپتے دیکھ کر راڈال کے دل میں ہمدردی جاگتی ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے اس تکلیف کی وجہ جاننی ہوگی۔ راڈال آہستہ آہستہ ہرن کے قریب جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں خوف بھی ہے اور امید بھی کہ شاید یہ شیر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہرن کی آنکھوں میں جھلکتا خوف راڈال کے دل میں چپتا ہے، جیسے وہ مدد کی خاموش پکار سوان رہا ہو۔ راڈال رک کر ہرن کو دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ شکار نہیں، یہ ایک بے بس روح ہے جو محفوظ پانی کی تلاش میں ٹوٹ گئی ہے۔ ہرن کمزور آواز میں بتاتا ہے کہ دریا کے سوکھ رہا ہے، اور راڈال اسے پوری توجہ سے سنتا ہے جیسے پہلی بار سچ کا سامنا کر رہا ہو۔ راڈال کے چہرے پر افسوس کا سایہ اتر آتا ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب خاموش رہ کر کچھ نہیں بدلے گا۔ سوکھی دریا کی وادی میں کھڑے دونوں جانور ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ سب کا ہے، اور حل بھی سب کو مل کر نکالنا ہوگا۔ راڈال ٹوٹی زمین کو دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں عزم ابھرنے لگتا ہے۔ ڈوبتے سورج کے ساتھ راڈال اپنے غار کی طرف لوٹتا ہے، مگر اس کے دل میں ایک نیا فیصلہ جنم لے چکا ہوتا ہے۔ چاندنی میں بیٹھا راڈال سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ واقعی اپنے جنگل کو بچا سکتا ہے، یہ جنگل ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جائے گا۔ غار کے اندر لیٹا ہوا راڈال سو نہیں پاتا، کیونکہ ہرن کی کمزوری اور سوکھا دریا اس کے ذہن میں بار بار گونجتے ہیں۔ وہ آہستہ سانس لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر وہ آگے نہ بڑھا تو شاید پورا جنگل مٹ جائے گا۔ راڈال کی آنکھوں میں اب تذبذب نہیں، اب وہاں صرف ایک فیصلہ ہے، جنگل کی حفاظت ہر حال میں۔ چاندنی میں راڈال اچانک اٹھ بیٹھتا ہے، جیسے اس نے اپنے اندر کے شیر کو دوبارہ جگا لیا ہو۔ طلوع آفتاب کے ساتھ وہ غار سے باہر آتا ہے، اور دور سے آتے جانوروں کو دیکھ کر امید کی چنگاری روشن ہوتی ہے۔ جنگل کے مختلف جانور مرکز کی طرف بڑھتے ہیں، جیسے ہر کوئی ایک ہی مقصد کے تحت متحد ہو رہا ہو۔ راڈال بلند چٹان پر کھڑا ہو کر سب کو دیکھتا ہے، اور اس کے اندر لیڈر جاگ اٹھتا ہے۔ وہ جانوروں کو بتاتا ہے کہ دریا کو بچانا صرف اس کا نہیں، پورے جنگل کا فرض ہے، اور سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ جانوروں کے چہروں پر امید جگمگا اٹھتی ہے، اور سب راڈال کی باتوں سے متاثر ہو کر ایک ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بندر آگے بڑھ کر اپنی مدد پیش کرتا ہے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار جنگل نے سچ میں اتحاد محسوس کیا۔ ہاتھی طاقت کا وعدہ کرتے ہیں، اور راڈال جان لیتا ہے کہ اب کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی۔ بھالو بھاری مٹی ہٹانے کا ذمہ لیتا ہے، اور سب جانور ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے ہیں۔ جنگل کے سب باشندے ایک دائرے میں جمع ہو جاتے ہیں، جیسے وہ ایک بڑے خواب پر متفق ہو گئے ہوں۔ راڈال سب کو دیکھ کر سر ہلاتا ہے، اور اس کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی اب دور نہیں۔ ہاتھی بڑے پتھر ہٹاتے ہیں، بھالو اور بندر ساتھ دیتے ہیں، اور راڈال پوری توجہ سے اس عظیم کوشش کی نگرانی کرتا ہے۔ بندر ننھے پودے لگا رہے تھے، اور راڈال محسوس کرتا ہے کہ جنگل پھر سے سانس لینے کے قابل ہو رہا ہے۔ بھالو مٹی صاف کرتے ہیں، اور راڈال فخر سے انہیں دیکھتا ہے، یہی ہے اصل ٹیم ورک کی طاقت۔ ہرن ہلکے پتے لاتا ہے تاکہ مٹی مضبوط ہو سکے، اور ہر قدم جنگل کی زندگی کی طرف بڑھتا ہے۔ راڈال چوکس کھڑا سب کی حفاظت کرتا ہے، تاکہ کوئی خطرہ اس نئی امید کو روک نہ سکے۔ آخرکار پانی دریا میں بہہ نکلتا ہے، اور سب جانور خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، جیسے جنگل نے دوبارہ جنبش پکڑ لی ہو۔ نئے الفاقتی پودے اور اڑتی تتلیاں یہ اعلان کر رہی تھیں کہ زندگی نے پھر سے جنم لیا ہے۔ جنگل کے سب جانور پانی کے کنارے اکٹھے ہوئے، اور راڈال کے چہرے پر سکون چھا گیا کہ اس کی محنت رنگ لے آئی۔ ڈوبتے سورج کے سائے میں راڈال خاموشی سے بہتے پانی کو دیکھتا ہے، جیسے وہ اس کامیابی کا مزہ اپنے دل میں محفوظ کر رہا ہو۔
آخر میں راڈال سب جانوروں کے ساتھ کھڑا رسٹرڈ جنگل کو دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اتحاد کبھی ہارتا نہیں۔